عثمانی سلطنت جو اب 14ویں اور 15ویں صدی کے سنگ میل پر کھڑی تھی۔ سلطنت وسیع تھی، طاقتور تھی اور دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی سیاسی طاقتوں میں سے ایک تھی۔ لیکن اس طاقت کے مرکز میں ایک ایسی خاموش آگ جل رہی تھی جو کسی بھی وقت بھڑک سکتی تھی، کیونکہ سلطنت کے تخت کے لیے دو شہزادے موجود تھے۔ ایک عمر میں بڑا مگر اوسط ذہانت کا حامل شہزادہ احمد، اور دوسرا عمر میں چھوٹا مگر غیر معمولی ذہانت، بصیرت اور عزم رکھنے والا شہزادہ محمد۔ یہ کہانی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب دونوں شہزادے ابھی کم عمر تھے اور ان کی مائیں، سلطانی حرم کی دو بااثر خواتین، اپنے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خاموش مگر شدید جنگ لڑ رہی تھیں۔ سلطان مراد ثانی کے حرم میں دو عورتیں سب سے نمایاں حیثیت رکھتی تھیں۔ ایما خاتون، سلطان محمد فاتح کی والدہ، نرم دل، علم دوست، صوفی مزاج، وہ تنازعات سے دور رہتی تھیں مگر اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر گہری نگاہ رکھتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا دنیا کے بڑے حکمرانوں جیسا ویژن رکھے، اور حقیقت میں محمد بچپن سے ہی غیر معمولی ذہانت کا حامل تھا۔ حلیمہ خاتون، شہزادہ احمد کی والدہ، طاقتور، چالاک اور سیاسی سوچ رکھنے والی، وہ جانتی تھیں کہ عثمانی سلطنت میں جانشینی کا کوئی واضح قانون نہیں۔ جو زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہو، جس کے پیچھے زیادہ وزیر، زیادہ سپاہی اور زیادہ سیاستدان ہوں، وہی سلطان بنتا ہے۔ اسی لیے حلیمہ خاتون نے محل کے بڑے اہم ترین سیاسی کھلاڑیوں کو اپنا حامی بنانا شروع کیا، خاص طور پر ایک شخص جس کا نام عثمانی تاریخ کے سازشی، چال باز اور طاقتور افراد میں شامل تھا، چندرلی حلیل پاشا۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ عثمانی سلطنت میں ولادت اولادہ کو جانشینی کا معیار نہیں مانا جاتا تھا۔ سلطان کا بیٹا ہونا ضرور تھا، مگر وارث بننے کے لیے تین چیزیں درکار تھیں: علم اور عقل، فوج کی حمایت، سیاسی اثر و رسوخ۔ یہی وجہ تھی کہ ہر شہزادے کی والدہ دراصل اس کی پہلی اور بڑی سیاسی رہنما ہوتی تھی۔ یہ والدہ سلطان کا کردار کہلاتا تھا، جو مستقبل میں سلطان بننے والے بیٹے کا سب سے اہم سہارا ہوتی تھی۔ اس کردار کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی مواقع پر سارا دربار صرف سلطان کی والدہ کے ایک اشارے پر فیصلے کرتا تھا۔ اسی کھیل میں اب داخل ہوئے شہزادہ احمد اور شہزادہ محمد۔ شہزادہ محمد، مستقبل کے محمد فاتح، بچپن سے ہی ذہین، علم کا شیدائی، قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ، ریاضی، جغرافیہ، فوجی حکمت عملی، حتیٰ کہ لاطینی اور یونانی زبانوں پر عبور حاصل کرتے چلے گئے۔ علماء نے کہا، یہ لڑکا عام شہزادہ نہیں، یہ مستقبل میں کچھ بڑا کرے گا۔ شہزادہ احمد عمر میں بڑا، جسمانی طور پر زیادہ مضبوط، درباری آداب بہتر، لیکن نہیں تھی وہ ذہانت جو محمد میں تھی۔ اسے محل کے سیاستدان پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے قابو میں رہتا تھا، خاص طور پر چندرلی حلیل پاشا۔ چندرلی پاشا عثمانی سلطنت کے سب سے طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا خاندان کئی نسلوں سے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک مضبوط، ذہین اور خود مختار سلطان آئے جو اس کے اختیار کو کم کرے۔ اسے شہزادہ احمد پسند تھا کیونکہ احمد اس کے مشوروں کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا، جبکہ محمد کی ذہانت اور خود مختاری اسے خطرہ محسوس ہوتی تھی۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ احمد کو سلطان بنانا ہے، محمد کو نہیں۔ یہ فیصلہ آگے چل کر عثمانی تاریخ کی بڑی سازشوں کی بنیاد بننے والا تھا۔ 1444 جب مراد ثانی نے تخت محمد کے حوالے کیا تو یہ فیصلہ محل میں زلزلے کی مانند تھا۔ حلیمہ خاتون خوفزدہ ہو گئیں کیونکہ ان کا بیٹا احمد پیچھے رہ گیا تھا۔ چندرلی پاشا مشتعل ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد اس کی طاقت کو ختم کر دے گا۔ یعنی چہری کے کچھ سردار بھی خوش نہیں تھے کیونکہ انہیں ایک طاقتور وزیر کی رہنمائی پسند تھی، نوجوان شہزادے کا آزاد مزاج نہیں۔
لیکن محمد نے اپنے اساتذہ اور علماء کی حمایت سے تخت سنبھال لیا۔ یہ ان کی پہلی بڑی کامیابی تھی، لیکن یہ کامیابی لمبی نہ چلی۔ چندرلی پاشا نے صورتحال کو اپنے حق میں موڑنے کے لیے پوری قوت سے سازش کی۔ اس نے ینیچیری کے تجربہ کار سرداروں کو کہا، ایک بچے کے ہاتھ میں سلطنت تباہ ہو جائے گی، مراد کو واپس لاؤ، اور ینیچیری نے بغاوت کر دی۔ یہ عثمانی تاریخ کی سب سے خطرناک بغاوتوں میں سے ایک تھی۔ انہوں نے محل کا گھیراؤ کیا، دروازے توڑے، اور محمد کو مجبور کر دیا کہ وہ تخت چھوڑ دیں۔ مراد ثانی دوبارہ سلطان بنے، لیکن ایک بات واضح ہو گئی تھی، محمد کو ہٹایا جا سکتا ہے مگر شکست نہیں دی جا سکتی۔ 1451 مراد ثانی کا انتقال ہو گیا۔ اب سلطنت کے سامنے 3 راستے تھے، محمد، احمد اور درباری طاقتوں کا کوئی نامزد شخص۔ چندرلی پاشا نے آخری کوشش کی۔ وہ امیروں، وزیروں اور فوج کے کچھ حصوں کو قائل کرتا رہا کہ احمد زیادہ بہتر ہے، مگر اس بار 2 طاقتیں محمد کے ساتھ کھڑی تھیں۔ فوج کا مرکزی حصہ، علماء، یہ وہ گروہ تھا جو فیصلہ کن تھا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا، محمد سلطان بنے گا۔ چندرلی شکست کھا گیا، مگر اس کی سازش ختم نہیں ہوئی۔ محمد نے جیسے ہی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا عزم کیا، چندرلی پاشا کی سازش سب کے سامنے ایک۔ چندرلی قسطنطنیہ کی فتح کے خلاف تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر محمد نے قسطنطنیہ فتح کر لیا تو وہ تاریخ کا سب سے عظیم سلطان بن جائے گا، پھر وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اسی لیے چندرلی نے اس کی مخالفت کی۔ اس نے سازش کی، دربار میں خوف پھیلایا، اور حتیٰ کہ بازنطین بادشاہ سے خفیہ رابطے کیے۔ یہ مکمل غداری تھی، لیکن سلطان محمد خاموش رہے۔ محمد نے فیصلہ کیا کہ جنگ جیت کر سب حساب چکتا کریں گے۔ 1453 کا سال نزدیک آیا تو محمد فاتح نے اپنی سب سے بڑی فتح کی تیاری شروع کی۔ قسطنطنیہ، جو سینکڑوں سالوں سے عیسائی سلطنتوں کی مضبوط دیواروں کے پیچھے محفوظ تھا، اب اس کی نظر میں تھا۔ اس نے توپ خانے تیار کیے، جدید ہتھیار تیار کیے، اور تقریباً 1,00,000 فوجیوں کو شہر کے گرد محاصرہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ اس دوران شہر کے اندر جاسوس بھی سرگرم تھے، اور رومی گورنر نے دفاع کی مکمل تیاری کی تھی۔ حرم میں بھی کچھ خواتین نے دشمنوں کے حق میں سازشیں کیں۔ 6 اپریل 1453 کو محاصرہ شروع ہوا۔ توپ خانوں کی مدد سے شہر کی دیواروں پر مسلسل حملے کیے گئے۔ محمد فاتح نے ذاتی طور پر محاذ کی نگرانی کی اور فوجیوں کو حوصلہ دیا۔ 29 مئی 1453 کو آخری حملہ ہوا اور قسطنطنیہ کے دروازے ٹوٹ گئے۔ شہر فتح ہو گیا۔ محمد فاتح نے قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا۔ مفکرین کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح نے مشرق اور مغرب کی تاریخ کو بدل دیا۔ اس میں محمد فاتح کا کردار غیر معمولی تھا۔ فتح کے بعد سلطان نے شہر کی دوبارہ تعمیر اور انتظامی اصلاحات شروع کیں۔ فوج کی وفاداری کو مضبوط کیا گیا اور حرم کے اندرونی سازشوں کو ناکام بنایا گیا۔ 3 مئی 1481 کو سلطان محمد فاتح وفات پا گئے۔ وہ صرف 31 سال کے تھے۔ موت کے گرد کچھ شبہات بھی موجود ہیں، اور بعض مورخین نے زہر کے استعمال کا امکان ذکر کیا ہے۔ اسٹینفرڈ جے شو کے مطابق فاتح کی موت اچانک ہوئی، اور بعض مورخین نے زہر کی سازش کا ذکر کیا، جو حرم اور درباری سیاست کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ سلطان محمد فاتح کی زندگی ایک مثال ہے کہ کس طرح نوجوان عزم، دانشمندی اور حوصلے کے ساتھ دنیا کی تاریخ بدل سکتے ہیں۔ اس کی زندگی میں سازشیں، جنگیں اور عظیم فتوحات شامل تھیں۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو ایک عالمی طاقت بنایا، اور محمد فاتح کا نام ہمیشہ تاریخ میں امر کر دیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ محمد فاتح کو اس فتح میں کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، دشمن نے کیسے ہتھیاروں کا استعمال کیا، اور محمد فاتح نے ان تمام چیلنجز کا کیسے مقابلہ کیا۔ شکریہ۔